کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک بھاری بھرکم ریچھ کئی مہینوں تک بغیر کھائے پیے بغیر حرکت کیے اپنی غار میں کیسے سویا رہتا ہے؟ یہ کوئی عام نیند نہیں، یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو سائنٹسٹوں کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ کیسے اس کا جسم خود کو مکمل طور پر بدل لیتا ہے تاکہ وہ موت کے دہانے سے واپس آ سکے۔ آج ہم اللہ کی نشانیوں میں ریچھ کی خفتگی کے ایسے راز افشا کریں گے جو آپ کے ذہن کو چکرا دیں گے۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ ایک عظیم الشان منصوبہ بندی کا شاہکار ہے۔ ریچھ کا میٹابولزم ایک ناقابل یقین تبدیلی سے گزرتا ہے۔ عام حالات میں انسان اور جانور توانائی کے لیے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن خفتگی کے دوران ریچھ کا جسم تقریباً 99% توانائی صرف چربی سے حاصل کرتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جسم اتنے طویل عرصے تک صرف ایک فیول پر چلتا رہے اور کسی قسم کے نقصان کا شکار نہ ہو؟ یہ ایک ایسا سوئچ ہے جو کسی ذہین حالق کے بغیر خود بخود نہیں ہو سکتا۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ کئی مہینوں کی غیر فعالیت کے باوجود ریچھ اپنے پٹھوں کا زیادہ تر حصہ نہیں کھوتا۔ جہاں انسان بستر پر ایک ماہ رہنے سے 30 سے 40% پٹھوں کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں ریچھ صرف 7 سے 10% پٹھوں کی کمی کا سامنا کرتا ہے۔ اس کا جسم یوریا کو، جو عام طور پر فاضلہ سمجھا جاتا ہے، دوبارہ امینو ایسڈز میں تبدیل کر کے نئے پروٹین بناتا ہے۔ گویا فاضلہ بھی اس کے لیے خوراک بن جاتا ہے۔ یہ نظام کون ڈیزائن کر سکتا ہے؟ ہڈیوں کی کثافت کا برقرار رہنا ایک اور معجزہ ہے۔ طویل غیر فعالیت میں انسانوں کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور آسٹریوپوروسس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، لیکن ریچھ کی ہڈیاں خفتگی کے دوران اپنی کثافت اور طاقت برقرار رکھتی ہیں۔ اس کا جسم کیلشیم کی سطح کو اس طرح منظم کرتا ہے اور مخصوص ہارمونز کو دباتا ہے کہ ہڈیوں کی تشکیل کے جین متحرک رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ توازن ہے جو اندھے اتفاق سے ہرگز وجود میں نہیں آ سکتا۔ ریچھ مہینوں تک پیشاب یا پاخانہ نہیں کرتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جسم یوریا کو، جو کہ ایک زہریلا فاضلہ ہے، دوبارہ جگر اور آنتوں کے بیکٹیریا کی مدد سے امائنو ایسڈز اور پروٹین میں تبدیل کر لیتا ہے۔ یوں نہ صرف فاضلہ دوبارہ استعمال ہوتا ہے بلکہ پانی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ ایک مکمل بند نظام ہے جو فاضلہ کو بھی وسائل میں بدل دیتا ہے۔ کیا یہ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے یا ایک عظیم منصوبہ بندی کا ثبوت؟ خفتگی کے دوران ریچھ کے دل کی دھڑکن 450 دھڑکن فی منٹ سے کم ہو کر صرف 8-10 دھڑکن فی منٹ رہ جاتی ہے۔ یہ انتہائی سست رفتار دھڑکن بغیر کسی خون کے لوتھڑے کلاٹ کے بننے کے ممکن ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں اتنی سست رفتار خون کی گردش پر خون جمنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے، لیکن ریچھ کا جسم قدرتی اینٹی کوآگولنٹس پیدا کرتا ہے جو خون کو سیال رکھتے ہیں۔ یہ کس کی حکمت ہے کہ دل کی رفتار بھی منظم رہے اور خون بھی نہ جمے؟ ریچھ کے جسم کا درجہ حرارت صرف 5 سے 7 ڈگری سیلسیس تک گرتا ہے، یعنی 37 ڈگری سے 30-32 ڈگری تک۔ یہ درجہ حرارت اتنا کم ہوتا ہے کہ توانائی کی بچت ہو، لیکن اتنا زیادہ کہ خلیات کو جمنے سے بچایا جا سکے۔ یہ درجہ حرارت کی انتہائی دقیق ایڈجسٹمنٹ ہے جو اس کے اعضاء کو نقصان سے بچاتی ہے۔ یہ توازن کون قائم کرتا ہے؟ خفتگی کے دوران بھی ریچھ کا مدافعتی نظام فعال رہتا ہے۔ عام طور پر طویل آرام اور غذائیت کی کمی مدافعتی نظام کو کمزور کرتی ہے، لیکن ریچھ کا جسم انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت برقرار رکھتا ہے۔ اس کے جسم میں سوزش، انفلیمیشن کے عمل کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے تاکہ کوئی زخم یا انفیکشن بڑھ نہ سکے۔ یہ کس کی حکمت ہے کہ جسم سوتے ہوئے بھی اپنی حفاظت کا انتظام کرے؟ اگر ریچھ کو خفتگی کے دوران کوئی زخم لگ جائے تو وہ بغیر کسی سوزش یا انفیکشن کے ٹھیک ہو جاتا ہے، حالانکہ اس وقت خون کی گردش بھی سست ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا حیرت انگیز عمل ہے جو انسانوں میں ممکن نہیں۔ اس کے خلیہ کی مرمت کا نظام اس قدر مؤثر ہوتا ہے کہ وہ زخموں کو خاموشی سے بھر دیتا ہے۔ یہ کس کی قدرت ہے جو ایک سوئے ہوئے جسم کو بھی شفا یابی کی صلاحیت بخشتی ہے؟ ریچھ ایک عجیب و غریب انسولین مزاحمت کا مظاہرہ کرتا ہے۔
لیکن اسے ذبیطس نہیں ہوتا۔ اس کے خلیات انسولین کے خلاف مزاحمت پیدا کرتے ہیں تاکہ گلوکوز دماغ کے لیے محفوظ رہے، لیکن اس مزاحمت کے وہ منفی اثرات نہیں ہوتے جو انسانوں میں ذبیطس کا باعث بنتے ہیں۔ ایک خاص پروٹین پی ٹی این کو غیر فائل کر دیا جاتا ہے جو اس توازن کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ میکانزم ہے جو اتفاق سے نہیں بن سکتا۔ ریچھ کو خفتگی کے دوران پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس کا جسم چربی کو میٹابولائز کر کے خود ہی پانی پیدا کرتا ہے۔ 1 گرام چربی سے تقریباً 11 ملی لیٹر پانی پیدا ہوتا ہے، جو اس کی تمام آبی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک مکمل خود کفیل نظام ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ کس کی تخلیق ہے جو زندگی کو اس طرح خود مختار بناتی ہے؟ ریچھ کا دماغ خفتگی کے دوران بھی فعال رہتا ہے، اگرچہ اس کی سرگرمی کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ یہ اپنی بنیادی دماغی افعال اور یادداشت کو برقرار رکھتا ہے۔ یہ کوئی بے ہوشی کی حالت نہیں، بلکہ ایک منظم نیند ہے جہاں دماغ اہم معلومات کو محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کس کی منصوبہ بندی ہے کہ دماغ بھی اس کمال کے ساتھ خود کو ڈھال لیتا ہے؟ ریچھ خفتگی سے پہلے اپنے جسم کا 40% تک وزن چربی کی صورت میں بڑھا لیتا ہے، لیکن اسے انسانوں کی طرح دل کی بیماریاں، شریانوں کا سخت ہونا یا اعضاء کا نقصان نہیں ہوتا۔ یہ چربی زیادہ تر جلد کے نیچے جمع ہوتی ہے اور اس کے جسم میں ایسے میکانزم ہوتے ہیں جو اس چربی کے منفی اثرات کو روکتے ہیں۔ یہ کس کی حکمت ہے کہ چربی کا اتنا بڑا ذخیرہ بھی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا؟ ریچھ کے خلیہ خفتگی کے دوران خود کو مرمت کرنے اور صاف کرنے کے عمل کو تیز کر دیتے ہیں، جسے آٹوفیجی کہتے ہیں۔ یہ عمل خلیہ کے اندر خراب یا غیر ضروری اجزاء کو ہٹا کر انہیں صحت مند رکھتا ہے۔ یہ ایک اندرونی صفائی کا نظام ہے جو جسم کو طویل آرام کے دوران بھی تازہ دم رکھتا ہے۔ یہ کس کا بنایا ہوا نظام ہے جو زندگی کو اس قدر خود مختار بناتا ہے؟ خفتگی سے بیدار ہونے کا عمل بھی ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے۔ ریچھ کا جسم آہستہ آہستہ منظم طریقے سے اور توانائی کی بچت کرتے ہوئے دوبارہ گرم ہوتا ہے۔ اس کے بھورے چربی کے خلیے براؤن ایڈیپوس ٹشو بغیر کپکپاہٹ کے حرارت پیدا کرتے ہیں تاکہ جسم کو جھٹکا نہ لگے۔ یہ ایک ایسا کنٹرولڈ آغاز ہے جو کسی بھی بڑے سسٹم کے سٹارٹ اپ سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ ریچھ کی آنتوں میں موجود بیکٹیریا مائکروبائیوم بھی خفتگی کے دوران اپنی نوعیت بدل لیتے ہیں۔ یہ بیکٹیریا یوریا کو دوبارہ استعمال کرنے اور ضروری غذائی اجزاء کی ترکیب میں مدد دیتے ہیں۔ یہ ایک مکمل ماحولیاتی نظام ہے جو اندرونی طور پر خود کو ڈھال لیتا ہے تاکہ ریچھ کو زندہ رہنے میں مدد ملے۔ یہ کس کی تخلیق ہے جو ایک چھوٹے سے بیکٹیریا کو بھی اتنی اہم ذمہ داری سونپتی ہے؟ یہ تمام حقائق، یہ تمام پیچیدہ نظام کیا محض اتفاق کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ریچھ کا جسم خود بخود یوریا کو پروٹین میں بدلنے کا نظام ایجاد کر لے، یا ہڈیوں کی کثافت کو برقرار رکھنے کا میکانزم بغیر کسی ہدایت کے وجود میں آ جائے؟ یہ تمام نظام ایک دوسرے سے اس قدر مربوط اور متوازن ہے کہ ان میں سے ایک کی بھی غیر موجودگی پورے عمل کو ناممکن بنا دے۔ سائنس ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ یہ کیوں ہوتا ہے یا کس نے بنایا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب قدرتی انتخاب کا نتیجہ ہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ قدرتی انتخاب صرف موجودہ چیزوں کو بہتر بناتا ہے، وہ انہیں تخلیق نہیں کرتا۔ ایک نظام جس میں اتنی باریک بینی، اتنی ہم آہنگی اور اتنی ذہانت ہو، وہ کسی اندھے اتفاق یا بے مقصد عمل کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ ان تمام معجزات کو دیکھ کر ایک ہی حقیقت سامنے آتی ہے، یہ سب ایک عظیم الشان، بے مثال اور ذہین خالق کی تخلیق ہے۔ ریچھ کی خفتگی میں اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانیاں پنہاں ہیں جو ہمیں اس کی بے پناہ حکمت، قدرت اور علم کا ادراک کراتی ہیں۔ ہر پتے کا ریشہ، ہر ہڈی کا خلیہ، دل کی ہر دھڑکن ایک عظیم منصوبہ بندی کا گواہ ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں موجود ہر ذرے میں اس عظیم الشان خالق کی نشانیوں کو تلاش کریں اور اس کی عظمت کا اعتراف کریں۔ سبحان اللہ، وہ کتنا عظیم ہے جس نے ہر چیز کو بہترین انداز میں تخلیق کیا۔ یقیناً یہاں ایک پرامن آؤٹرو ہے۔
ریچھ کی خفتگی محض ایک حیاتیاتی عمل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا ایک زندہ معجزہ ہے جو ہمیں اس کی عظمت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں اس طرح کے مزید حیرت انگیز نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔